السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تخفیف حمزہ کے قواعد کہ حمزہ میں کس طرح سے تبدیلی ہوتی ہے، کہاں پہ سکون یا حرکات میں تبدیل کی جاتی ہے اور کہاں لفظ بدلا جاتا ہے۔ ہم نے 3 قاعدہ پڑھ لیا تھا، آج چوتھا قاعدہ پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 4 کہتے ہیں 2 حمزے متحرک میں، 2 حمزے متحرک مطلب کوئی ایسا لفظ ہے جس میں 2 حمزہ ہوں اور دونوں پر حرکت ہو۔ 2 حمزہ متحرک میں، 2 حمزہ ہیں دونوں متحرک۔ متحرک مطلب چاہے زیر ہو، چاہے زبر ہو، چاہے پیش ہو، کچھ بھی ہو۔ تو 2 حمزے متحرک میں اگر ایک بھی مکسور ہو، کوئی ایک حمزہ پہلا یا دوسرا، تو ضروری ہے کہ دوسرا حمزہ یا ہو جائے۔ اگر 2 حمزہ ہیں اور دونوں میں سے ایک بھی مکسور ہے تو دوسرا حمزہ یا ہو جائے گا، یا سے اس کو بدل دیں گے۔ جیسے جائن اور ائمتن، جائن اور ائمتن۔ جائن کی تعلیل کیا ہے، ائمتن کی تعلیل کیا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔ جائن یہ جائن ہے اور ائمتن ائمتن یہ ہے۔ ورنہ واو رہتا ہے، اگر دونوں حمزہ میں سے کوئی بھی حمزہ مکسور نہ ہو تو کیا ہو جائے گا، وہ واو ہو جائے گا۔ جیسے اوادم، اوملو، اوادم آدم کی جمع، کوئی بھی مکسور نہیں تو اوادم واو سے بدل دیا۔ اور اوملو، اصل میں اوملو جو ہے وہ اوملو ہے، پہلا حمزہ مضموم اور دوسرا حمزہ مفتوح، اوملو، تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیا۔ تو اگر دونوں حمزہ میں سے ایک بھی حمزہ مکسور نہیں ہے تو اس کو واو سے بدل دیں گے۔ کس کو؟ دوسرے حمزہ کو۔ جسے آدم کی جمع اوادم، آدم سے اوادم ہو گیا اور اوملو سے اوملو ہو گیا۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی حمزہ مکسور ہے تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیں گے۔ اس قاعدے پر اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے ائمتن کی مثال دی ہے، لیکن ائمتن بھی ہوتا ہے۔ لہذا صحیح قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلا مکسور ہو، پہلا حمزہ مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اگر پہلا حمزہ مکسور ہے تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، اور اگر دوسرا حمزہ مکسور ہے تو بدلنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ سلفیوں نے اس قاعدہ کو کسرہ کی صورت میں بھی وجوبی کہا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بعض قرأت متواترہ میں لفظ ائمتن دوسرے حمزہ کے ساتھ آیا ہے، تو معلوم ہوا کہ قاعدہ مذکور جوازی ہے۔ جی یہ قاعدہ کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ کہیے جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اب جائن کیا ہے اور ائمتن کیا ہے، اس کی تعلیل نظر آپ دیکھ لیں۔ جائن اصل میں جائن تھا، کیا تھا؟ جائن تھا، اسم فاعل جائن، جسے بائعن۔ الف فاعل کے بعد جب یا آ جائے یا واو آ جائے، الف فاعل یعنی فاعل میں جو الف ہوتی ہے اس کے بعد جب یا آتی ہے یا واو آتا ہے، جیسے بائعن یا قابل، قال یقول سے قابل، یا با یا بی سے بائعن۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب الف فاعل کے بعد یا پھر واو آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ تو جائن تھا، اس لیے الف کے بعد جو یا ہے اس کو حمزہ سے بدل دیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ جائن ہو گیا، جائن۔
پھر اس قاعدہ کی روح سے جائعن میں دو حمزہ اکٹھا ہوئے، دونوں متحرک ہیں، اور پہلا کیا ہے؟ مکسور ہے، اس لیے دوسرے حمزہ کو کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا. تو جائعن ہو گیا قاضیون کی طرح. پھر قاضیون، رامیون، داعیون کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے جو معطل کا قاعدہ ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم لوگ. تو حرف علت کے قاعدے کے اعتبار سے اس کو آخر سے یا کو گرا دیا. تو جائن باقی جیسے قاضن، داعن، رامین ہوتا ہے، اسی طرح جائن بن گئے. تو جائن اصل میں جائعن تھا، الف فاعل کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا کو حمزہ سے بدل دیا. دو حمزے متحرک جمع ہوئے، پہلا مکسور ہے اس لیے دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا. جائعن ہو گیا. پھر قاضن کے قاعدہ سے دوسرے یا کو آخر والی یا کو حذف کر دیا، تو جائن بن گیا. ائمتن اصل میں امامن کی جمع ہے، ائمتن ہے، میم کی حرکت ما قبل کو دے کر کے مدغم کر دیا، تو ائمتن ہو گیا. ائمتن، ائمتن ہے، امام کی جمع ائمتن، افعلتن پر ائمتن، تو میم کی حرکت ما قبل کو دے دی اور میم کو مدغم کر دیا، تو ائمتن ہو گیا. دو حمزہ اکٹھا ہوئے اور دونوں میں سے دوسرا کیا ہے؟ مکسور ہے، اس لیے اس کو یا سے بدل دیا. لیکن بعض قرتوں میں دوسرا حمزہ یا سے بدلا نہیں بلکہ حمزہ ہی ہے، تو ائمتن ہی اس میں ہے، ائمہ. اس لیے یہ قاعدہ کیا ہے؟ اگر جیسے میں نے کہا کہ جو قاعدہ لکھا کہ دو حمزے متحرک میں اگر ایک بھی مکسور ہو تو ضرور کہ دوسرا حمزہ یا ہو جائے، اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر دو حمزے متحرک جمع ہوں اور دونوں میں سے پہلا مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، اور اگر دوسرا مکسور ہو تو یا سے بدلنا جائز ہے. تو قاعدہ اسے رہے گا. تو آج دن کے بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی قواعد کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.